امریکہ بار بار ایران پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ کیا اصل وجہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا ایران کا جوہری پروگرام؟ جنگ، تیل اور سیاست، پوری کہانی آسان الفاظ میں آج آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایران پر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امریکی حکومت کے موقف کو دیکھا جائے تو اس کی 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز۔ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے تیل کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ ایران نے اس راستے سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا، جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے اس نے جنوبی ایران میں یعنی سدرن ایران میں 80 سے زائد ایئر اسٹرائکس کیے۔ ان حملوں میں فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم، ساحلی رڈار، اینٹی شپ میزائل، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور پاسداران انقلاب یعنی IRGC سے وابستہ تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ یہ امریکہ کے حملے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے ایران کا جوہری پروگرام۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار یعنی نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اگرچہ حالیہ کارروائیوں کی فوری وجہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پیش آنے والے واقعات بتائے جا رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایران کے جوہری پروگرام کو بھی اپنی پالیسی کی بنیادی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ ہے امریکہ کی حکمت عملی۔ دراصل سابق امریکی انٹیلیجنس افسر اور سیکیورٹی تجزیہ کار اسکاٹ یوہلنگر کے مطابق امریکہ صرف جوابی کارروائی نہیں کر رہا بلکہ وہ ایران کا سب سے بڑا دباؤ کا ذریعہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر اپنا اثر و رسوخ کھو دے۔ اسی لیے حملوں میں ساحلی رڈار، میزائل لانچرز، بحری کنٹرول مراکز اور تیز رفتار کشتیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بحری کنٹرول مراکز مطلب جو نیوی کا جو کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس سینٹر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو تجزیہ کار ہیں، جو کمنٹیٹرز ہیں، ان کے مطابق امریکہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ایران دوبارہ مفاہمتی معاہدے پر عمل کرے یعنی MOU پر عمل کرے تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اس پوری حکمت عملی پر امریکہ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق اتحادی اور ریپبلکن رہنما مارجوری ٹیلر گرین نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ حملوں کی وجہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، لیکن بعد میں بار بار ایران کے جوہری پروگرام کو جواز بنایا جانے لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال انہیں 2003 میں عراق جنگ سے پہلے دی جانے والی ان وجوہات کی یاد دلاتی ہیں جب بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یاد ہے نا؟ WMD یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ بعد میں ایسے ہتھیار نہیں ملے۔ گرین کے مطابق انہیں خدشہ ہے کہ کہیں مشرق وسطی میں ایک اور طویل تنازع جنم نہ لے لے۔ دوسری طرف ایران ان تمام امریکی الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ماہ ہونے والے مفاہمتی معاہدے کی کئی بار خلاف ورزی کی ہے یعنی MOU کی۔ ایرانی تیل پر پابندیاں دوبارہ عائد کی اور خطے میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کی حالیہ کارروائیاں امریکی حملوں کا جواب ہیں۔ ان تمام واقعات کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا۔ امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا کیونکہ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی جاری رہی تو تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالمی اسٹاک مارکیٹوں پر بھی دباؤ بڑھا ہے۔ مختصر یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد سمندری تجارت کا تحفظ، ایران کی فوجی صلاحیت محدود کرنا اور اسے دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے، جبکہ ایران اسے اپنی خود مختاری کے خلاف جارحیت قرار دیتا ہے یعنی سوورنٹی کے خلاف ایگریشن جو ہے وہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا، اپنے ڈیفنس کا حق استعمال کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک دوبارہ مذاکرات کی طرف واپس جائیں گے؟
या कशीदगी मशरक़ वस्ता में एक बड़े और तवील तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाला एक विवाद, एक स्टैंड ऑफ। अब इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल यह तय है कि अमेरिका दुनिया को दिखाना कुछ चाहता था, लेकिन अमेरिका का इरादा कुछ और है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उस पर ईरान का कंट्रोल धीरे धीरे कम किया जाए, और इसीलिए इस बार जो अमेरिका ने टारगेट किया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि जो साहिली इलाके हैं दक्षिणी ईरान के, उनको टारगेट किया गया है, ताकि जिस धौस के साथ या जिस ताकत के साथ ईरान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपना कंट्रोल बरकरार रखता है, उसे कमज़ोर किया जा सके। ये अमेरिका की बिल्कुल वही बात कहते हैं ना कि कहनी कुछ और यानी कथनी कुछ और करनी कुछ, इससे कई तरह के वर्ड्स हैं। आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को या ऐसी स्ट्रैटेजी को या इस तरह की बात करने वाले को कहा क्या जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं बना रहा हूं वो अहम ये इसलिए है कि हम उसमें ये बताएंगे कि क्या वाकई सिर्फ अमेरिका जो है वो डबल स्टैंडर्ड कर रहा है, या फिर ईरान ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चला है। क्या है मास्टर स्ट्रोक, वो अगले वीडियो में आप देखेंगे।